کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت زیادہ انتظار کیے جانے والے ڈرامہ ہمراہی کے بارے میں۔ آخر یہ ڈرامہ کب لانچ ہوگا اور اس کی ممکنہ سٹوری کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں کہ دانش تیمور اور ہبہ بخاری کا ہمراہی ڈرامے میں ابھی تک نام کنفرم نہیں ہوا، تو اسی لیے ہم ہبہ بخاری کو ہبہ بخاری کہیں گے اور دانش تیمور کو دانش تیمور۔ آج کل پورے پاکستان میں اگر کسی آنے والے ڈرامے کے بارے میں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے تو وہ ڈرامہ ہے ہمراہی۔ سوشل میڈیا ہو یا ڈرامہ لورز کی محفلیں، ہر جگہ اسی ڈرامے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی کاسٹ، اس کی کہانی اور وہ زبردست کیمسٹری ہے جو اس ڈرامے میں دیکھنے والوں کو ملے گی۔ خاص طور پر دانش تیمور اور ہبہ بخاری کی جوڑی کو لے کر مداحوں میں بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ دانش تیمور اس سے پہلے بھی کئی ایسے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں جو بے حد وائرل ہوئے ہیں اور لوگوں نے انہیں بے حد پسند کیا، چاہے اس نے کسی نئی اداکارہ کے ساتھ ہی کام کیوں نہ کیا ہو یا کسی مشہور اداکارہ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ان ڈرامہ کی ویو ہمیشہ بہت زیادہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی دانش تیمور کا کوئی نیا پروجیکٹ سامنے آتا ہے تو لوگ پہلے ہی دن سے اس پروجیکٹ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے ڈرامہ ہمراہی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک بہت ہی جذباتی، رومانوی اور ایکشن سے بھرپور کہانی دکھائی جائے گی۔ اس ڈرامے میں محبت، غلط فہمیاں، سیاست، دشمنیاں اور قربانیاں سب کچھ شامل ہوگا۔ یعنی یہ وہ تمام عناصر ہیں جو عام طور پر پاکستانی ناظرین کو بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں۔ اب اگر ہم اس ڈرامے کی ممکنہ کہانی کے بارے میں بات کریں تو اس کی شروعات دانش تیمور کے کردار سے ہوتی ہے۔ دانش تیمور ایک امیر اور بااثر خاندان سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے جو زیادہ تر بیرون ملک وقت گزارے گا۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ دولت، شہرت اور آسائشیں سب کچھ اس کے پاس موجود ہوگا، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہوگی اور وہ ہوگی تنہائی۔ باہر کی چمک دمک اور مصروف زندگی کے باوجود دانش تیمور اندر سے کافی اکیلا محسوس کرے گا۔ اس کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایک ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی کی خوشیاں اور غم بانٹ سکے۔ یہی وجہ ہوگی کہ اس کا والد ایک دن اس سے فون کرے گا اور کہے گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ پاکستان واپس آئے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اب اس کی شادی کر دی جائے۔ والد کے اصرار پر دانش تیمور پاکستان واپس آ جائے گا۔ یہاں اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر آنے والی ہوگی، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کی ملاقات ہبہ بخاری سے ہوگی۔ ہبہ بخاری کا کردار دانش تیمور سے بالکل مختلف ہوگا۔ اگرچہ وہ بھی ایک بااثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی، مگر اس کی سوچ بہت ہی زیادہ مختلف ہوگی۔ اس کے والد ایک طاقتور سیاستدان ہوگا اور ان کے ساتھ ہر وقت پروٹوکول، گاڑیاں اور سیکیورٹی ہوگی، لیکن ہبہ بخاری کو یہ سب چیزیں بالکل پسند نہیں ہوگی۔ وہ چاہتی ہوگی کہ وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے۔ وہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنا چاہے گی اور معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانا چاہتی ہوگی۔ اسے اپنے باپ کی سیاست اور اس سے جڑے طاقت کے کھیلوں سے شدید نفرت ہوگی۔ ایک دن ایسا موقع آئے گا جب دانش تیمور اپنے قافلے اور پروٹوکول کے ساتھ کہیں جا رہا ہوگا۔ اسی دوران ہبہ بخاری اس کا راستہ روک لے گی اور وہ اس سے کہے گی کہ یہ سب دکھاوا اور طاقت کا مظاہرہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ لمحہ دانش تیمور کے لیے بہت حیران کن ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس کے سامنے اس طرح بات کرنے کی ہمت نہیں کی ہوگی، مگر یہی بات اسے ہبہ کی طرف متوجہ کرے گی۔
اسے محسوس ہوگا کہ یہ لڑکی باقی سب سے مختلف ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں سے دانش کو پہلی نظر میں محبت ہو جائے گی۔ اس کے بعد دانش کسی نہ کسی طرح ہبا بخاری سے ملنے کی کوشش کرے گا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی جائیں گی، کبھی کسی کیفے، کبھی کسی پارٹی میں اور کبھی کسی ساحل کے کنارے۔ انہی ملاقاتوں کے دوران دونوں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے لگیں گے۔ دانش کو ہبا کی سادگی اور حصول پسندی بہت زیادہ اچھی لگے گی، جبکہ ہبا کو دانش کا نرم دل اور خیال رکھنے والا مزاج بہت اچھا لگنے لگے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان محبت گہری ہوتی جائے گی۔ دونوں کو لگنے لگے گا کہ شاید یہی وہ انسان ہے جس کے ساتھ وہ اپنی باقی زندگی گزار سکیں گے، مگر کہانی میں اصل موڑ ابھی آنا باقی ہوگا۔ جلد ہی ایک ایسی حقیقت سامنے آئے گی جو ان دونوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ دانش اور ہبا کو پتہ چلے گا کہ ان کے والدین دراصل ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں۔ دونوں خاندانوں کے درمیان سیاسی دشمنی کئی سالوں سے چلی آ رہی ہوگی۔ ان کے درمیان طاقت، اقتدار، مفادات کی جنگ جاری ہوگی۔ یہ خبر دونوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جس محبت کو اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت سمجھ رہے ہوں گے، وہ دراصل ایک ایسی جنگ کے بیچ میں کھڑی ہو جائے گی جس کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ اسی دوران حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ دشمنی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ دونوں خاندانوں کے درمیان کھلی دشمنی شروع ہو جائے گی۔ فائرنگ، حملے اور سیاسی سازشیں عام ہو جائیں گی۔ ایک دن دانش پر بھی حملہ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ جائے گا۔ کچھ عرصے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے گا۔ ہبا اس دوران اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرے گی۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہے گی۔ لیکن اسی دوران ایک اور بڑا صحنہ پیش آئے گا۔ دانش کے والد کو ہو سکتا ہے قتل کر دیا جائے گا۔ جب دانش تیمور کو ہوش آئے گا اور وہ اسے اپنے والد کی موت کی خبر ملے گی تو اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ اپنے والد کے قاتلوں کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا شروع کر دے گا۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا جہاں سے اس کا کردار مکمل طور پر بدلنے لگے گا۔ جو شخص پہلے محبت اور سکون کی زندگی چاہتا تھا، وہ اب غصے اور بدلے کی آگ میں جلنے لگے گا۔ جب ہبا یہ سب دیکھے گی تو وہ بہت پریشان ہو جائے گی۔ وہ نہیں چاہے گی کہ دانش اس راستے پر چلے۔ وہ اس کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کرے گی، مگر دانش کے دل میں اپنے باپ کی موت کا غم اور غصہ بہت زیادہ ہوگا۔ آخر کار حالات اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہبا دانش سے دور ہو جائے گی۔ یہ جدائی دانش کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگی۔ وہ محسوس کرے گا کہ اس نے اپنی محبت بھی کھو دی ہے اور اپنی پرانی زندگی بھی۔ اسی احساس کے ساتھ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مری چلا جائے گا۔ وہاں وہ ایک سادہ اور تنہا زندگی گزارنے لگے گا۔ ادھر ہبا کو کچھ عرصے بعد حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور کس نے سازشیں کی ہوں گی۔ جب اسے احساس ہوگا کہ اس نے دانش کو غلط سمجھا تو اسے اپنی غلطی کا بہت افسوس ہوگا۔ وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ دانش کو ڈھونڈے گی اور اس سے معافی مانگے گی۔ اسی تلاش میں وہ پہلے لندن جائے گی کیونکہ اسے لگتا ہوگا کہ شاید دانش وہاں ہوگا۔ وہ مختلف جگہوں پر اسے ڈھونڈے گی مگر اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ آخر کار اسے پتہ چلے گا کہ دانش مری میں کہیں رہ رہا ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچے گی اور بہت تلاش کے بعد آخر کار اسے ڈھونڈ لے گی۔ جب دونوں
ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھیں گے تو وہ لمحہ جذباتی ہوگا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو بہت یاد کیا ہوگا۔ یہاں سے کہانی ایک نئے موڑ پر آئے گی جہاں محبت، معافی اور نئے شروعات کا سفر شروع ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جو اس ڈرامے کو خاص بنائے گی۔ ایک ایسی محبت کی کہانی جس میں غلط فہمیاں بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں اور آخرکار سچی محبت کی جیت بھی۔ اگر ہم اس آنے والے ڈرامے کی سب سے زیادہ خاص چیز کی بات کریں تو وہ یقیناً ہبہ بخاری اور دانش تیمور کی کیمسٹری ہوگی۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں کچھ جوڑیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ناظرین بار بار اسکرین پر دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور ہبہ بخاری اور دانش تیمور کی جوڑی بھی انہی خاص جوڑیوں میں سے شامل سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین کو اس ڈرامے میں سب سے زیادہ امید اسی بات کی ہے کہ ان دونوں اداکاراؤں کی اسکرین پر کیمسٹری بہت زبردست ہونے والی ہے۔ دانش تیمور کو ہمیشہ ایک مضبوط اور پرکشش کرداروں میں دکھایا گیا ہے۔ دانش تیمور کی شخصیت، ان کا انداز اور ان کی ایکٹنگ کا سٹائل اکثر ایسے کرداروں میں بہت فٹ بیٹھتا ہے جن میں جذبات، غصہ، محبت اور طاقت سب کچھ شامل ہو۔ دوسری طرف اگر ہم ہبہ بخاری کی بات کریں تو وہ بھی پاکستانی ڈراموں کی ایک باصلاحیت اداکارہ مانی جاتی ہیں۔ ان کی اداکاری میں ایک خاص معصومیت بھی ہوتی ہے اور مضبوط شخصیت کا تاثر بھی نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی جذباتی سین میں اداکاری کرتی ہیں تو ناظرین اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں ایکٹر ایک دوسرے کے ساتھ اسکرین پر اکٹھے نظر آئیں گے تو یقیناً ناظرین کو ایک بہت دلچسپ اور دلکش جوڑی دیکھنے کو ملے گی۔ دانش تیمور کا مضبوط اور سنجیدہ انداز اور ہبہ بخاری کی نرم مگر مضبوط شخصیت مل کر ایک ایسی کیمسٹری پیدا کر دیں گے جو کہانی کو اور بھی زیادہ دلچسپ بنا دے گی۔ ڈرامے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی پہلی ملاقات بہت ہی زیادہ یادگار دکھائی جا سکتی ہے۔ وہ لمحہ جب ہبہ بخاری دانش تیمور کا راستہ روکے گی اور اس سے اس کے پروٹوکول اور طاقت کے مظاہرے پر سوال کرے گی، وہیں سے دونوں کے درمیان ایک خاص کنیکشن بننا شروع ہو جائے گا۔ دانش کے لیے یہ بات حیران کن بھی ہوگی اور دلچسپ بھی کہ کوئی لڑکی اس سے اس انداز میں بات کرنے کی ہمت کر سکتی ہے۔ اسی لمحے سے دانش کے دل میں ہبہ کے لیے دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ جب دونوں کی ملاقاتیں بڑھیں گی تو ناظرین کو ان کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھوک، دلچسپ مکالمے اور رومانوی لمحات بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ کہیں وہ کسی کیفے میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرتے نظر آئیں گے، کہیں کسی خوبصورت مقام پر گھومتے ہوئے دکھائی دیں گے اور کہیں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تمام سینز ان دونوں کی کیمسٹری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے میں کچھ ایسے جذباتی لمحات بھی آئیں گے جن کی ایکٹنگ اصل امتحان سے گزرے گی، جیسے وہ وقت جب دانش شدید زخمی ہو کر ہاسپٹل میں چلا جائے گا اور ہبہ اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوگی۔ اسی طرح کے سینز میں دونوں اداکاراؤں کی جذباتی اداکاری ناظرین کے دلوں کو چھو سکتی ہے۔ اسی طرح جب کہانی میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور ان دونوں کے درمیان دوریاں آنا شروع ہوں گی تو وہاں بھی ان دونوں کی ایکٹنگ بہت اہم ہو جائے گی۔ ہبہ کے کردار کا دکھ، الجھن اور مایوسی، اور دانش کے کردار کا غصہ، درد اور ٹوٹا ہوا دل، یہ سب جذبات اس ڈرامے میں بہت طاقتور طریقے سے دکھائے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لمحہ جب برسوں بعد دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، وہ سین اس ڈرامے کا سب سے جذباتی اور یادگار سین بن سکتا ہے۔
जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे, आंखों में आंसू होंगे और दिल में बरसों की जुदाई का दर्द होगा, तो यकीनन नाज़रीन भी इसी लम्हे को बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे। इसीलिए बहुत से ड्रामा शायकीन का ख्याल है कि हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की जोड़ी इस ड्रामे को मज़ीद ख़ास बना देगी। अगर कहानी मजबूत हुई और हदायतकारी भी अच्छी हुई तो ये जोड़ी नाज़रीन के दिलों में एक ख़ास जगह बना सकती है। मुख्तसर ये कि इस ड्रामे में ना सिर्फ एक दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी बल्कि ऐसी ऑन स्क्रीन जोड़ी भी देखने को मिलेगी जिसकी केमिस्ट्री इस पूरे प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा दिलकश बना सकती है। यही वजह है कि लोग बेसब्री से इस ड्रामे के ऑन एयर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ एक बात और वाज़ेह करना भी ज़रूरी है कि पहले जो कहानी हमराही ड्रामा की बयान की गई थी वो ड्रामे की ऑफिशियल और मुकम्मल तस्दीक शुदा स्टोरी नहीं है। दरअसल ये एक स्टोरी प्रेडिक्शन है जो ड्रामे की टीज़र, प्रोमोज़ और इब्तदाई झलकियों को देखकर अंदाज़ा लगाई गई है। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी नए ड्रामे के चंद टीज़र सामने आते हैं तो नाज़रीन और तज्ज़ियाकार उन मनाजिर को देखकर कहानी के बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े लगाते हैं। इसी तरह हमने भी इस ड्रामे के जो प्रोमोज़ और सीन्स अब तक देखे हैं उनकी बुनियाद पर यह मुमकिन कहानी पेश की गई है। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब ड्रामा असल में ऑन एयर होगा तो उसकी कहानी में काफ़ी तब्दीलियां भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात टीज़र में दिखाए गए सीन्स सिर्फ नाज़रीन को एक ख़ास वाइब देने के लिए होते हैं और असल कहानी उससे कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है। मुमकिन है कि ड्रामे में कुछ नए करैक्टर शामिल हों जिनके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई। इसी तरह जब भी ये मुमकिन है कि कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाएं जो अभी तक किसी ने भी सोचे ना हो। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि इब्तदाई किस्तों में कहानी एक ख़ास अंदाज में चलती है लेकिन बाद में उसमें बड़े ट्विस्ट आ जाते हैं जो पूरी कहानी को एक नई सिमत में ले जाते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल मुमकिन है कि जब ये ड्रामा ऑन एयर होगा तो हमें कई ऐसे सरप्राइज़ देखने को मिल सकते हैं जो अभी तक हमारी इस प्रेडिक्शन में शामिल नहीं। इसी वजह से इस कहानी को एक हतमी स्टोरी के तौर पर नहीं बल्कि एक मुमकिन स्टोरी आइडिया या फैन प्रेडिक्शन के तौर पर देखना होगा। असल कहानी तो तब ही पूरी की पूरी सामने आएगी जब ड्रामा की एपिसोड बाकायदा तौर पर नशर होना शुरू होगी। लेकिन एक बात तकरीबन यकीनी लग रही है कि ये ड्रामा मोहब्बत, दुश्मनी और ताकतवर ड्रामाई लम्हात से भरपूर होगा। यही वजह है कि नाज़रीन इस ड्रामे के आगाज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा हमें अभी सिर्फ इंतज़ार करना होगा जब ये ड्रामा ऑन एयर होगा तो असल कहानी हमें किस सिमत में लेकर जाएगी और क्या ये वाकई स्टोरी होगी जिसका हम अंदाज़ा लगा रहे हैं या फिर इससे हमें बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरान कुन मोड़ देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब उस अहम सवाल की तरफ चलते हैं जो उस वक्त तकरीबन हर ड्रामा के फ़ैन के जहन में मौजूद होगा और वो ये है कि हमराही ड्रामा आखिर कब रिलीज़ होगा। काफ़ी अरसे से इस ड्रामे के टीज़र और झलकियाँ सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं जिसके बाद से नाज़रीन बेसब्री से इसके ऑन एयर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इब्तिदा में ही प्लान था कि इस ड्रामे को तकरीबन 2 माह पहले ही टीवी पर नशर कर दिया जाएगा। प्रोडक्शन भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। चैनल की तरफ से इसका पहला लुक भी जारी कर दिया था जिसने लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ा दी थी। लेकिन इसी दौरान रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला था। आमतौर पर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स रमज़ान के दौरान अपने मखसूस प्रोग्राम्स, गेम्स शोज़ और रमज़ान स्पेशल ड्रामे नशर करते हैं। इसी वजह से अक्सर बड़े और हैवी स्टोरी वाले ड्रामों को इस दौरान लॉन्च नहीं किया जाता क्योंकि रमज़ान में नशर होने वाले ड्रामों की नौइयत
आम ड्रामों से मुख्तलिफ होती है और उनकी एपिसोड भी महदूद होती हैं। इसी वजह से चैनल और प्रोडक्शन टीम ने फैसला किया कि हमराही जैसे बड़े और हाई बजट ड्रामे को रमज़ान के दौरान रिलीज़ करने के बजाय रमज़ान के बाद लॉन्च किया जाएगा, ताकि इसे एक मुनासिब और बड़ा टाइम स्लॉट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन इसे देख सकें। अब जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा और ईद गुजर जाएगी तो चैनल्स अपनी नॉर्मल ड्रामा लाइन आप दोबारा शुरू करेंगे। ऐसे भी बहुत से चांसेस हैं कि रमज़ान के बाद ख़त्म होने वाले किसी ड्रामे की जगह हमराही को ऑन एयर कर दिया जाएगा। अगर हम मौजूदा सूरत हाल और चैनल्स के ट्रेंड को देखें तो काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये ड्रामा ईद के फ़ौरन बाद नशर होना शुरू हो सकता है। इसलिए अब दोबारा इस ड्रामे के टीज़र भी आना शुरू हो गए हैं ताकि नाज़रीन की दिलचस्पी को बरकरार रखा जा सके। दानिश तैमूर पाकिस्तान के मशहूर और कामयाब अदाकार हैं जो अपने मुनफरिद अदाकारी के अंदाज़ और मुख्तलिफ किरदारों की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2005 में की थी और जल्द ही पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक अहम मकाम हासिल कर लिया। उनकी परफॉर्मेंसेस ने उन्हें शायकीन की दिलों में एक ख़ास जगह दी है। दानिश तैमूर का अंदाज़ दीगर अदाकारों से कुछ मुख्तलिफ है क्योंकि वो अपनी हर परफॉर्मेंस में एक ख़ास नौइयत की शिद्दत और इमोशन लाते हैं। अगर हम बात करें दानिश तैमूर के मशहूर ड्रामों के बारे में तो वो ये हैं। दिलरुबा ड्रामा दानिश तैमूर का एक अच्छा ड्रामा है जिसमें दानिश तैमूर का किरदार दिलों को फतह कर लेने वाला होता है। इस ड्रामे की कहानी और दानिश तैमूर की अदाकारी ने उन्हें मज़ीद शोहरत दिलाई। उनका किरदार एक पेचीदा और जज्बाती शख्सियत का था जिसे नाज़रीन ने बहुत पसंद किया था। इस ड्रामे के ज़रिए उन्होंने साबित कर दिया कि वो हर किस्म के किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रामा दीवानगी के बारे में। दीवानगी में दानिश तैमूर ने एक संजीदा और पुरजज़्बात किरदार अदा किया। उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस ने उन्हें नया मकाम दिया। इस ड्रामे की कहानी में उनका किरदार इस कदर पेचीदा था कि नाज़रीन को उनके हर एक जज्बे और फैसले की गहराई में जाना पड़ा। इसकी अदाकारी को ड्रामे में काफ़ी सराहा गया। आगे बात करते हैं ड्रामा इश्क है। इश्क है ड्रामा में दानिश तैमूर ने एक रोमानवी किरदार अदा किया था। इस ड्रामे की कहानी में उनकी केमिस्ट्री और किरदार का इंतहाई जज्बाती पहलू था। इस ड्रामे में उनके साथ पाकिस्तानी अदाकारा के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाई गई जो नाज़रीन को बहुत पसंद आई। आगे हम बात करते हैं ड्रामा मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो अगरचे दानिश तैमूर इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार नहीं थे मगर उन्होंने इसमें एक अहम किरदार अदा किया था। इस ड्रामे की मकबूलियत में दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस भी एक अहम अंसर थी। इसके ज़रिए उन्होंने साबित कर दिया कि वो मजबूत मुआवन किरदार भी बाखूबी अदा कर सकते हैं। दानिश तैमूर की अदाकारी के अंदाज़ के बारे में अगर हम बात करें तो दानिश तैमूर की अदाकारी का अंदाज़ बहुत ही मतनू है। वो एक ही वक्त में रोमानवी, जज्बाती और संजीदा किरदारों में खुद को इस तरह ढाल लेते हैं कि शायकीन के दिलों पर राज कर लेती हैं। उनकी अदाकारी में जो तासीर होती है वो उन्हें एक मुनफरिद मकाम देती है। दानिश तैमूर को अपने किरदार में गहराई और हकीकत पसंदी लाने का ख़ास फ़न है जो उनके काम को हकीकत से करीब तर बना देता है। दानिश तैमूर के फ़िल्म कैरियर के बारे में अगर हम बात करें तो दानिश तैमूर ने ड्रामों के अलावा चंद फिल्मों में भी काम किया है जिनमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस
دیتے رہے اور ان کی اداکاری کے معیار کو بہت پسند کیا گیا۔ دانش تیمور کی ذاتی زندگی۔ دانش تیمور کی ذاتی زندگی بھی ان کے مداحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ انہوں نے اداکارہ آئزہ خان سے شادی کی ہے اور ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ دانش تیمور اور آئزہ خان کی شادی کو بھی بہت پسند کیا گیا اور ان دونوں کی جوڑی نے تو دھوم ہی مچا دی تھی اور دونوں کی خوبصورت کیمسٹری کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ دانش تیمور کی شہرت کے راز۔ دانش تیمور کی شہرت کا راز ان کی غیر معمولی اداکاری میں چھپی ہوئی صلاحیتوں پر ہے۔ وہ اپنے ہر ایک کردار میں ایک نئی زندگی کو سانس دیتے ہیں اور ان کے کردار ہمیشہ ناظرین سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا ایک اور بہت بڑا عنصر ان کی محنت اور لگن ہے، جس نے انہیں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں کامیاب بننے میں مدد دی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ہبہ بخاری کی، تو ہبہ بخاری ایک معروف اور کامیاب پاکستانی اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کی ابتدا بہت کم وقت میں کی، لیکن ان کی پرفارمنسز اور منفرد انداز کی وجہ سے وہ جلد ہی پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک بڑا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ ہبہ بخاری کی شہرت ان کی مختلف ڈراموں میں شاندار پرفارمنسز کے باعث بڑھی، خاص طور پر ان کے رومانوی اور جذباتی کرداروں نے ناظرین کے دلوں میں جگہ بنائی۔ ہبہ بخاری کی ابتدائی زندگی بہت سادہ تھی۔ ان کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی فیملی کی طرف سے اداکاری کی طرف راغب ہونے کا کوئی خاص دباؤ نہیں تھا، مگر ہبہ بخاری نے اپنے جذبات اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے خود ہی اس فیلڈ میں قدم رکھا۔ ہبہ بخاری کے کیریئر کی شروعات۔ ہبہ بخاری نے اپنا کیریئر 2014 میں شروع کیا اور بہت جلد اپنی شاندار پرفارمنسز کی وجہ سے معروف ہو گئیں۔ ان کی پیشکش میں کافی چیلنجز تھے، مگر ان کی محنت اور لگن نے ان کو ایک کامیاب اداکارہ کے طور پر ثابت کیا۔ ہبہ بخاری نے اپنے کیریئر میں مختلف قسم کے کردار ادا کیے ہیں، جن میں رومانوی، جذباتی اور فنی کردار شامل ہیں۔ ہبہ بخاری کے مشہور ڈراموں میں ایسے ڈراماز بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ پورے پاکستان میں شائقین کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ ہبہ بخاری کی اداکاری کا ایک خاص پہلو ان کی سادگی اور حقیقت پسندی ہے۔ وہ اپنے کرداروں میں ایسا جذبہ اور سچائی لاتی ہیں کہ ناظرین فوراً اس سے جڑ جاتے ہیں۔ ہبہ بخاری کسی بھی کردار میں بہت گہرائی اور حقیقت پسندی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، چاہے وہ ایک محبت کرنے والی لڑکی ہو یا پھر ایک سخت حالات کا سامنا کرنے والی عورت۔ ہبہ بخاری کی شہرت کا راز۔ ہبہ بخاری کی شہرت کا راز ان کی محنت، ایمانداری اور کردار کی جاذبیت میں چھپی ہوئی ہے۔ ان کا کوئی بھی کردار نظر آتا ہے تو وہ ناظرین کو اپنے ساتھ جڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہبہ بخاری کا ایک اور اہم پہلو ان کا انتخاب ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے کرداروں کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہیں اور اس کا اثر ان کی اداکاری پر نظر آتا ہے۔ ہبہ بخاری کی ذاتی زندگی۔ ہبہ بخاری کی ذاتی زندگی بھی کافی سادہ اور پرسکون ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا کی نظروں میں لانے کی کوشش نہیں کی ہے اور ہمیشہ اپنے کام کو ہی ترجیح دی ہے۔ ان کی ذاتی زندگی کو لے کر زیادہ معلومات تو دستیاب نہیں، مگر ان کی پروفیشنل زندگی نے انہیں ایک عالمی سطح پر شہرت دی ہے۔ ہبہ بخاری کی ایوارڈز اور تعریفیں۔
اگر ہم ہبہ بخاری کی ایوارڈز کے بارے میں بات کریں تو ہبہ بخاری نے اپنی پرفارمنسز کو متعدد ایوارڈ شو میں بہترین کرداری کے طور پر سراہا گیا ہے۔ ان کے ڈرامے اور کردار ہمیشہ ناظرین کی توجہ حاصل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہبہ بخاری کی پذیرائی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ہبہ بخاری کی آنے والے پروجیکٹس میں کامیابی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور وہ مختلف نئے پروجیکٹس میں کام کر رہی ہیں۔ ان کے آنے والے پروجیکٹس میں نئے اور مختلف کردار دیکھنے کو ملیں گے جو ان کی اداکاری کو مزید زاویوں کو اجاگر کریں گے۔ ہبہ بخاری نہ صرف ایک کامیاب اداکارہ ہیں بلکہ ان کا کیریئر اور ان کی پرفارمنسز پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ ان کے ڈرامے ناظرین میں مقبول ہیں اور ان کی ہر پرفارمنس کو سراہا گیا ہے۔ ہبہ بخاری کی کامیابی کا راز ان کی محنت، جذبے اور اپنے کام سے محبت میں چھپا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کی ان اداکاراؤں میں شامل ہیں جو نہ صرف کامیاب ہیں بلکہ اپنے کام کے ذریعے دوسروں کے لیے ایک مثال بھی قائم کر رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ دونوں اداکار ہیں ہبہ بخاری اور دانش تیمور، ہمراہی ڈرامے میں چھا جانے والے ہیں۔ ہبہ بخاری اور دانش تیمور کی کیمسٹری پاکستان کے ڈرامہ انڈسٹری کی سب سے مقبول اور سراہی جانے والی جوڑیوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ دونوں اداکاروں کی کیمسٹری نے متعدد ڈراموں کو کامیابی کی بلندیاں عطا کی ہیں، جیسے ڈرامہ دیوانگی اور پھر اس کے بعد جانثار ڈرامہ، جو کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بلاک بسٹر ڈرامہ ثابت ہوئے ہیں۔ ان دونوں کی کیمسٹری نے نہ صرف اسکرین پر نظر آتی ہے بلکہ ان کی آن اسکرین کیمسٹری نے ان کے کرداروں کو اتنا حقیقت پسندانہ اور جذباتی بنا دیا ہے کہ ناظرین ان کے درمیان تعلق کو محسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہمراہی ڈرامے کی سٹوری، پریڈکشن اور ریلیز ڈیٹ کے بارے میں کمپلیٹ اپڈیٹ ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کی۔ تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ۔